أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام باقیت السلف فضیلت الشیخ حکیم محمد علی انقلابی صاحب، فخر جماعت، ترجمان مسلک حق اہل حدیث مولانا حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب، فضیلت مآب علماء کرام، انتہائی عزت و تکریم کے لائق محترم مکرم محتشم دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ تقریب جس کا عنوان ہی عظمت قرآن ہے، اور میرے لیے اس تقریب میں آنا نہ صرف اعزاز کی بات ہے، بلکہ جس گھرانے کے چشم و چراغ نے آج حافظ قرآن ہونے کا شرف حاصل کیا ہے، میں اس کا نام کچھ اس طرح لوں گا کہ حافظ طلحہ بن قاری فیض اللہ بن فضیلت الشیخ حکیم محمد علی انقلابی صاحب. یہ وہ لڑی ہے جس کے دو پھول ابھی حافظ زین العابدین آپ سے تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور سٹیج پر جو ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں وہ محترم حافظ محسن عزیزی صاحب. اور ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسجد عمر میں میاں چنوں میں اس وقت بہت ہی احسن طریقے سے خطابت کی ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہیں. یہ جو گھرانہ ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، دیکھیں کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آج ان کے دادا بھی سامنے بیٹھے ہیں، باپ بھی سامنے بیٹھے ہیں، چچے بھی سامنے بیٹھے ہیں، ماموں بھی سامنے بیٹھے ہیں، اور بھائی بھی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی برکت ہے کہ پورا خاندان ہمارے شہر میں مذہبی حوالے سے بڑا معزز گھرانہ ہے. اور جیسے میرے چھوٹے بھائی محسن عزیزی صاحب نے یہ بتایا کہ میرے بہنوئی چند دن پہلے کی بات ہے، میں اس پروگرام کی وجہ سے اس گھرانے سے مجھے اس قدر محبت ہے، میرا بڑا نیاز مندی کا تعلق ہے. اور آپ یقین کریں کہ محترم حکیم صاحب میرے دادا کے بہت قریبی دوستوں میں سے دوست تھے، اور ان کے جو بیٹے قاری فیض اللہ صاحب ہے بڑی محبت سے میرے ساتھ تعلق نبھا رہے ہیں. اسی طرح ان کے آگے بیٹے محترم محسن عزیز صاحب، ان کے بھائی، یقین جانیے یہ ان کی وہ قرآن کی تربیت ہے، حکیم صاحب کا وہ شرافت کا وہ ہے جو ان کی دوسری تیسری نسل میں بھی اسی طرح جھلکتا ہے، جس طرح وہ بزرگ اس طرف جیسے بیٹھے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جس طرح یہ قرآن کی عظمت کی میں علماء کرام کی موجودگی میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، جو نیکیاں ہم نے دنیا میں کی ہوں گی، وہ نماز ہوں، وہ زکوٰۃ ہو، وہ جہاد ہو، کوئی نیکی بھی ہو، جب اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے اس کا جو ہم نے نیکیاں کی ہوں گی وہ قیامت والے دن اسی کو ہی تولا جائے گا، نہ اس میں کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، سمجھ کر پڑھنا، حفظ کرنا، یہ ایسی بڑی نیکی ہے. بہت سارے آپ نے سنے ہوں گے علماء کرام سے، میں نے بھی علماء کرام کے منہ سے یہ سب کچھ سنا ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ نور کا لباس والدین کو پہنایا جائے گا، خود نور کے لباس میں ہوں گے، 70 لوگوں کی شفاعت کا سبب بنے گے. اس طرح کی بہت ساری سعادتیں، لیکن ایک سعادت ایسی ہے جو قیامت کے دن یہ واحد نیکی ہوگی جو آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گی. کس طرح؟
اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح قاری زین العابدین نے یہاں بڑے ہی خوبصورت انداز میں، دل موہ لینے والے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھ اور چڑھتا جا. ایسے ہی ہے، چڑھتا جا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نیکیوں میں وہاں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. وہ اس وقت جو پڑھے گا، اس کے علاوہ اللہ کسی کو نہیں کہے گا کہ تو نماز پڑھ، تو زکوٰۃ دے، تو جہاد کر یا فلاں کر. اس کا مطلب ہے یہ قرآن پاک کی اتنی جو سعادت، جو عزت و تکریم دنیا میں ہے، یہ علم حاصل کر کے آپ جس چیز کے وارث بنتے ہیں وہ منبر رسول اور مصلی رسول ہے. دنیا کا کوئی اور علم آپ کو مصلی رسول پر کھڑا نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ قرآن کا علم جس میں حکیم محمد علی صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں، ان کے پوتے، ان کی اولاد، ان کے بیٹے، خود اللہ نے ان کو یہ سعادت دی ہے کہ وہ آج میرے اور آپ سب کے امام ہیں. ہم ان کے پیچھے نمازیں ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، اس گھرانے کو اسی طرح، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی اسی طرح دین اور اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. میں جس بیٹے نے، نے یہ حافظ طلحہ صاحب نے اس وقت دیکھیں یہ کتنی بڑی ان کو خوشی ہوئی ہے، کتنی بڑی انہوں نے یہ تقریب کا انعقاد کیا ہے. اور واللہ میں اپنی بہن کو روتا اور دل گرفتہ چھوڑ کر آیا ہوں. سیدھا میں یہاں مسجد پہنچا ہوں، پہلے لاہور سے فیصل آباد سے میں یہاں آیا ہوں. یہ اس پورے خاندان کی محبت ہے. میں بھی اس میں شامل ہونے کو اپنی سعادت سمجھتا تھا کہ میں نے اس تقریب میں ہر صورت جانا ہے. تو یہ محترم قاری رحمت اللہ صاحب، محترم قاری احسان صاحب، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے یہ جس ادارے میں ہم کھڑے ہیں یہ بھی بڑی تاریخی حوالے سے بہت بڑا ادارہ ہے، اور یہ گھرانہ بھی ماشاءاللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کے والد محترم قاری نعیم بجانی صاحب، آپ کو پتہ ہے ان کی کیا خدمات ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے مسلک کے لیے، اور پورے شہر اس علاقے کے لوگوں کے لیے. اور اسی طرح ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ یہ کر رہے ہیں. میں قاری رحمت اللہ صاحب آپ کو، محترم قاری احسان صاحب اور آپ کے جو جماعت کے یہاں ادارے کے منتظمین ہیں، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہاں جی، محترم نعمان صاحب جو ان کے بھائی ہیں قاری نعیم صاحب کے، اور میں اپنا منصبی فرض سمجھتا ہوں حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب کو میاں چنو کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے پتہ ہے ہم نے ہمیشہ علماء کرام کا، اس لیے یہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں. آپ کو میں نے اور آپ نے یہ اکثریت جو جہاں بیٹھی آپ کو پتہ ہے ہم ان کی زبان سے سنتے ہیں. یہی ہمارا علم ہے. ہم ان کی ہوئی تربیت کے بدولت میں بھی آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. غور سے سنیے گا اور پورے اطمینان سے بیٹھیے گا. یقیناً آپ کے دل جو دین سے مزید منور ہوں گے. میں محترم حافظ طاہر صاحب آپ کا میاں چنو آمد پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیر.